تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خلد اللہ نعرہ حیدری۔ یا علی علیہ السلام اس کو قبول کریں۔ جناب علامہ زینب عباس مجتبائی آپ کو جرانا انہوں دعوت خطاب دینا۔ ایک مومن ایکسیڈنٹ آیا مومن میں ہے، دعا فرماؤ بیمارے کربلا دے صدقہ مولا کائنات انہوں سے دکھا اللہ وعلا عطا فرمائے۔ تم کس کے ساتھ اٹھو گے محشر کی بھیڑ میں؟ تم کس کے ساتھ؟ میں دعا کیا کرتا کہ مالک کائنات صدقہ اپنے حبیب کا ہر بندے نوں اس نال اٹھاویں جس نوں کو امام بن لے۔ تم کس کے ساتھ اٹھو گے محشر کی بھیڑ میں؟ ڈھونڈو وسیلہ کوئی آرام و چین کا، ہم لوگ پر یقین ہیں بخشش کے واسطے ہوگا نصیب ہم کو سہارا حسین کا۔ جناب سامنے علامہ زینب مجتبائی صاحب آپ گزروا۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي إلا في شأنه لولاك لما خلقت الفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله وأحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة والبلية والأعدائهم والأولين واليوم عداوتهم إلى يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. دعا کر بگار آدم بالیان کی صفحات میں بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے. رب ملک مسیح صاحب اور جتنے معاونین منتظمین ہیں پروردگار سب کی حاضریاں ڈیوٹیاں نوکریاں قبول فرمائے. اتنے سارے علاقے والی گھر بار چھوڑ کے جو کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں تشریف لائے ہیں مالی کے ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. میں مسافر ہوں، پردیسی ہوں، آپ کا نوکر ہوں، مولا حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں. میں ہاتھ جوڑ کے جناب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، ہر سید، ہر مومن، ہر شیعہ، ہر سنی، ہر ماتمی بھائی دل کی اتھا گہرائیوں سے آمین کہے. اللہ میرے ملک کے حالات بہتر فرما. پروردگار جو شخص پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کی مدد فرما. جو کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان یا عوام پاکستان سے غداری یا دو نظری کر رہا ہے مولا اسے جڑوں سمیت نصب و نابود فرمائے. زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ چودہ پیر ہم سب پہ راضی ہو جائے. دو آپشن ہیں، جیسا حکم فرمائیں گے میں آپ کا نوکر میں کرنے کو تیار. پہلا آپشن یہ ہے کہ میں مائک لے کے آپ کے قدموں میں آ جاتا ہوں تاکہ میں بالکل قریب ہو جاؤں. دوسرا یہ ہے کہ نظر اللہ نیاز حسین بہت ساری جگہ آگے ہے، دو قدم مولا حسین کے سر کے اٹھ کے تھوڑا سا آگے آ جائیے. کم از کم یہ جو کیمرے لگے ہیں
ان کے اپنے بندے جو موجود ہیں پاک پنڈال میں جو موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ کیمروں کے تھوڑا سا آگے آ جائیے. آپ بھی کافی پیچھے بیٹھے ہیں, مہربانی جناب, مالک آپ کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے کیا آپ کھڑے رہے. تھوڑے مجھے ایسا لگ رہا ہے گرمی کی وجہ یہ تھوڑے تھکے ہوئے ہیں. میں اجازت دے کے اپنا ٹاپک شروع کرتا ہوں. ایک اعتراض جناب کو سنا کے پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں اور پھر آپ کا من چیک کرتا ہوں کہ کس طرح مولا کا ذکر سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں. اعتراض یہ ہے کہ ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم مجلس میں جائیں, اور جاتے اس لیے نہیں ہے کہ نہ شیعہ ذاکر کو قرآن پڑھنا آتا ہے نہ ان کے مجمع کو قرآن سننا آتا ہے. 1 2 3 4 5 کیمرے مجھے نظر آ رہے ہیں. الحمدللہ تعداد بھی اچھی ہے. 5 کیمروں کے سامنے میں جناب کے سامنے قرآن پڑھ کے آپ سن کے کائنات کو بتائیں گے کہ صدقہ علی کی جوتی کا نہ ہم جیسا کسی کو پڑھنا آتا ہے نہ ہم جیسا کسی کو سننا آتا ہے, کیونکہ پوری کائنات میں وہ مادمی اللہ کی وہ واحد مخلوق ہیں جن کا پیر بغیر پڑھ کے قرآن پڑھتا ہے. اسے مولا نے زبان ادا کیا, اس کی زبان ہونی چاہیے کہ آئے اس چھوٹے سے نوکر کے ساتھ کتنا کام فرمائیں گے ولایت علی کے صدقے میں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب ایسے نا, آئیے پھر سوال میں رکھتا ہوں, پھر آپ دیکھتا ہوں کیسے بولتے ہیں. آئیے قرآن سے پہلے ذرا یہ نہ پوچھیں کہ قرآن نے قرآن کو قرآن میں کیا کہا ہے. خدا آپ کو ساتھ دیجیے بھائی, نوجوان میں آئے گا یہ مت سوچیے کہ پہاڑ پہ مجلس ہو رہی ہے, یہ سوچیے کہ کائنات دیکھ رہی ہے. کیونکہ کیمرے کے لیے صرف یہاں پہ نہیں ہو رہی, دنیا دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے. میرا کام ہے ذمہ داری سے الفاظ بیان کرنا, آپ کا کام ہے ذمہ داری سے وصول کرنا. پروردگار کچھ سوال کر رہے ہیں تم سے, یہ تیرا قرآن کتنا سچا ہے. پڑھو قرآن, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ اتنا سچا ہے کہ اس میں ناہم برابر بھی جھوٹ نہیں ہے. پروردگار یہ جو قرآن ہے اس میں 5 گرائیں کا علم ہے, جو حسین شاہ کا علم ہے, چکوال کا علم ہے, پنجاب کا علم ہے, پاکستان کا علم ہے, یا 2 جہاں کا علم ہے. قرآن پڑھ قرآن, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, پوری کائنات کا علم قرآن کے اندر ہے. مالک آپ کو سلامت ہے. لیکن میں ساتھ کروں گا, ساتھ قرآن پڑھوں گا. آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ اپنی سونی آواز ممبر تک پہنچانی ہے. اچھا پروردگار یہ بتا کہ پوری کائنات کا علم جو قرآن کے اندر ہے, مالک یہ بتا کہ یہ قرآن زمین سے پیدا ہوا ہے یا آسمان سے نازل ہوا ہے. اور تو بچے جانتے ہیں نزل نازل ہوا ہے. پروردگار یہ بتا کہ مہینے 12 ہیں, میرے
پوری کائنات کو یہی تو بتا رہے ہیں کالے کپڑے پہن کے کہ تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مجلس میں قرآن سمجھا جاتا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے بھائی، آپ کو بولنا چاہیے خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بیٹا بیٹھ جائیے، بڑی مہربانی، بہت شکریہ جناب۔ پروردگار نازل ہوا، فرمایا نازل ہوا، قرآن کے لیے بتا محرم میں آیا ہے، سفر میں آیا ہے، ربیع الاول میں آیا ہے، ربیع ثانی میں آیا ہے، جمادی الاولیٰ میں آیا ہے، جمادی الاخر کب آیا؟ میں پڑھ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اسے رمضان کے مبارک مہینے میں اتارا۔ پروردگار رمضان میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں، دن کو آیا ہے یا رات کو آیا ہے؟ میں پڑھ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا۔ پروردگار یہ جو مبارک رات ہے اس کا کوئی نام بھی ہے؟ میں پڑھ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پروردگار یہ بتا اس قدر کی قدر کیا ہے؟ سب کے جہاں مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں مبارک رات ہے، بیٹا جوانوں میرے ساتھ بولیے، یہ جو کہہ رہے ہیں مبارک رات ہے اور یہ لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کی قدر کیا ہے؟ نہ پڑھ قرآن لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ نصیر صاحب شادی میں نے ایک مرتبہ اسے گنا کرو پتا کتنا بڑا، تقریباً 83 سال سے کچھ ماہ اوپر تھے، 83 سال سم تھنگ، اتنے سالوں کی عبادت برابر ہے ایک رات کے۔ اچھا پروردگار یہ بتا کہ تو کہتا ہے میں مبارک رات میں، قدر والی رات میں قرآن کو نازل کیا۔ مالک یہ مالک یہ بتا کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے تو خود بخود اڑتا ہوا آیا ہے یا اسے کوئی لے کے آیا ہے؟ اور میں پھر پڑھ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں روح الامین ہوں، اسے جبریل آیا تھا۔ پروردگار تیرے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ملک صاحب شادی لاتعداد فرشتے ہیں، یہ جبریل تو جو بھائی یہ باولی جو سید اور سیدوں کا احترام واجب سمجھتے ہیں وہ بولے، باقی کو چھپی ہے۔ پروردگار تیرے کروڑوں اربوں لاکھوں لاتعداد فرشتے ہیں، قرآن کے لیے جبریل ہی کیوں؟ فرمایا قرآن میں طاقت ہی اتنی ہے، کسی کمی فرشتے کی اوقات ہی کیا ہے؟ مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ کسی چھوٹے موٹے فرشتے کی اوقات کیا ہے کہ وہ قرآن کے بوجھ کو اٹھا سکے؟ اس لیے ہم نے سید الملائکہ جبریل کو بھیجا اور قرآن لے کے جبریل آیا ہے۔ قرآن جبرائیل غلط، جبریل غلط لفظ ہے، جبریل۔ ایک منٹ اپنی زبان پر کی کیا لفظ ہے بھائی؟ آواز تھوڑی ہے، کیا لفظ ہے؟ ملک صاحب شاہ جی ٹھوکر صاحب جو ابھی تک نہیں بولا، نوجوان بھائیوں جو ابھی تک نہیں بولا میں اسے دعوت دے رہا ہوں، حضرات ضروری اعلان سنیے، قرآن لانے والا حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو قرآن لے کے آیا وہ حضرت جبریل علیہ السلام۔ اس کا مطلب ہے غلطی ہو گئی تو مقصد شاید ماننا چاہیے نا۔ دیکھیے میں گناہ گار طالب علم ہوں تو مجھ سے مسٹیک ہو گئی، میں مائک پہ منہ رکھ کے سارے پنڈال کے سامنے کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ڈو اپولوجائز، سوری میں نے جو کہا غلطی ہو گئی۔ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ فرما رہے ہیں نہیں مولوی صاحب جبریل رضی اللہ نہیں ہے، جبریل علیہ السلام ہے۔ ایک مولوی صاحب ہمیں کافر کہتا ہے، اس سر پہ قرآن لا کے بتا جب قرآن لانے والا علیہ السلام ہے، قرآن بچانے والا رضی اللہ کیسے ہو گئے؟ سب کے جواب مالا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے، ہر ہماری پوری قوت سے بہن تک بھائی سارے مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی سمجھو بھائی، نوجوان بھائی کو سمجھ جاتا ہوں، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ میرے معافی بھائی ہیں، سرکار پیغام پہنچ رہا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن پڑھا ہے۔ اچھا پروردگار تو نے کہا کہ کسی چھوٹے موٹے کمی فرشتے کی اوقات ہی کیا ہے کہ وہ قرآن لا سکے کیونکہ اس میں پاور اتنی ہے؟ تو مالک یہ بتا، ابھی میں نے وہی شروع بھی کی، یہ تمہید ہے، ابھی قصیدہ پڑھنا ہے، ابھی میں نے صوفیہ اپنے کھڑے کرنے ہیں، صرف ابھی آپ کو منہ چیک کر رہا ہوں۔ پروردگار یہ بتا کہ اتنی پاور ہے قرآن میں، جبریل کے سوا کسی چھوٹے موٹے فرشتے کے پاس کی بات ہے، تو مہربانی ذرا قرآن سے بتاؤ کتنی پاور ہے۔ میں پڑھ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اس میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑ میں نازل کر دیں، میں کسی اور علاقے میں پڑھوں تو مجھے بتانا پڑے گا پہاڑ کسے کہتے ہیں۔ اگر صاحب شاہ جی اگر کوئی اور علاقہ ہو ٹھوکر صاحب تو میں بتاؤں کہ بھائی پہاڑ اس شکل کا ہوتا ہے، تو اب میں کہاں پڑھ رہا ہوں؟
پتھر ٹوٹ جاتا ہے. ہائے ہائے خدا آپ کو سلامت کرے. نہیں سمجھا آپ نہیں سمجھے. اور چاہے وہ رمضان ہو یا 13 رجب ہو, جب بھی قرآن آتا ہے سر کے یہ پتھر کو شاید مولا آپ کو سلامت کرے, یہ پتھر توڑ دا. تو قرآن کہتا ہے مجھ میں اتنی طاقت ہے. لو انزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کہ اگر یہ پہاڑ کرتا تو وہ پہاڑ ریت سرسبز نمک جیسا, ریت جیسا, بالکل چوہارے نبی کہتا ہے چونا چونا ہو جاتا. اچھا پروردگار, تو قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پہاڑ جسے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ زمین کی میخیں ہیں, یہ زمین کو قابو کرنے والے ہیں, یہ زمین کے پلر ہیں, یہ زمین کے ستون ہیں, اگر پہاڑ نہ ہو تو زمین ریلا ریلا ہو جائے, تو اسے خود ریلا ریلا کرے, وہ کون ہے؟ قرآن. تو اتنی طاقت والا قرآن, اور جس سے پہاڑ نہ اٹھا سکے, مالک مہربانی فرما یہ بتا کہ اسے کس نے اٹھایا. فرمایا پڑھ قرآن, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نظر بالروح امین علی قلبک. اسے محبت کے دل نے اٹھایا, اسے محمد کے دل نے اٹھایا. یا رسول اللہ, اتنے سارے حلالی موالی مائک کے اوپر میرا منہ 5 کیمرے, یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ سچا قرآن, یہ علم والا قرآن, یہ رمضان میں نازل ہونے والا قرآن, یہ بڑی طاقت والا قرآن نازل ہوا ہے آپ کے دل پہ. اتنا بتائیے آپ کا دل کیا ہے؟ میں الفاطمہ تو قلبی, میرا دل فاطمہ ہے. میرا مجمع تھا کیا جی؟ بسم اللہ مالک آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. شادی میں کہتے کہ کوئی کام ہے اس لیے کہ ہے واپس آ رہے ہیں جناب, اب کوئی نہیں گا, مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں نے جملہ کہا اور بہت سارے مومن کی آنکھیں برس پڑی. تو یہ جو آپ آنکھوں کے آنسو ہے یہ آپ کی معرفت ہے, اور یہ جو فضائل کے آنسو نکل رہا ہے یہ خاص عطا ہے جناب سیدہ کی. مالک آپ کو سلامت رکھے. کیونکہ تھوڑا فضائل پڑھنا میں نے اسے تھوڑا سا ذرا موڈ فضائل پر رکھی تاکہ میں جملہ کہہ سکوں. مالک آپ کو سلامت رکھے. اچھا قرآن نازل ہوا, بھائی بسم اللہ, قرآن نازل ہوا میرے نبی کے دل پہ. دل کہاں ہوتا ہے؟ دائیں طرف بائیں طرف. تو قرآن نازل ہوا میرے مصطفیٰ کے. ایک کون سا قرآن جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے. اتنے بھرے پنڈال میں 5 بندے چھوٹی سی آواز میں بات کہہ دیں میں راضی ہوں. پروردگار تو نے مصطفیٰ کے ہاتھ پہ نہیں, کوہنی پہ نہیں, شولڈر پہ نہیں, سر پہ نہیں, گھٹنے پہ نہیں, پیٹ پہ نہیں, دل پہ کیوں نازل کیا؟ فرمایا میں کائنات کے مطلب کو سمجھا رہا ہوں, جس کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہوتا. تو بخار سے ہی مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں اپنے کچھ بھائیوں کو دے کے یہ موضوع میں شروع کیا, کیونکہ میرے کراچی میں بھائی بیٹھے ہیں جن کے اندر علماء بستے ہیں, مل کے اونچا گانا حیدری. میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں, حالانکہ ابھی تک میں نے 8-10 آیتیں پڑھی ہیں, لیکن پھر کہہ رہا ہوں ابھی میں نے مجھے شروع نہیں کی. یہ تمہید ہے بھائی, قصیدہ بھی آنے والا ہے, اس میں قصیدہ آنے والا ہے, اس لیے ذرا دعا کو بلند کیجیے, سن دعا میں بڑھتا جائے تاکہ جملہ کہنے میں آسانی ہو. اچھا پروردگار تو نے قرآن اتارا مصطفیٰ, مالک اتنے سوال میں پوچھے, تو نے آپ کا جواب قرآن سے دیا. پروردگار ایک مہربانی اور فرما, آپ کیا قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے. سمپل ہے, ساتھ بات ہے. تو کسی چلو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا, کسی میدان میں نازل کر دے, لوگ جائیں ارے ہدایت میں محمد ہی پہ نازل کیوں کیا. اور بھائی کہتے ہیں کالے کپڑے پہننے والے, پٹا کتا کرنے والے, کیا جانے قرآن کیا ہے. اس لیے مہربانی میرا ساتھ دیجیے, ماتمیوں میرا ساتھ دو. میں ماتم کرنے والا بلکہ ماتمیوں کی جوتیاں چومنا ثواب سمجھنے والا قرآن پڑھ رہا ہوں. اس لیے میرا ساتھ دیجیے تاکہ دنیا دیکھے کہ شیعہ کیسے پڑھتے ہیں, کیسے سنتے ہیں. توجہ, مصطفیٰ ہی پہ نازل کیوں کیا؟ پھر پڑھ قرآن سورہ نحل 16 سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ میرے لوگ کھڑے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. سارے بولیں گے کہا میرے حبیب ہم نے قرآن تجھ پہ اس لیے نازل کیا کہ تو لوگوں کو بتا اللہ کیا کہہ رہا ہے. ہائے ہائے, خدا آپ کے ہاتھ کو چاہیے مہربانی, مولا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھ کو لِتُبَيِّنَ, تو بیان کر فار پبلک فار پیپل, تو لوگوں کو بتا کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. پروردگار یہ تو نے آیت بھیجی کیوں؟ یا اللہ صدقہ علی کی جوتی کا ہر حلالی کلیجے سے بولے محمد تو بتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن محتاج ہے محمد کے بیان کا. یہ آیت
مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جسے سمجھ آئی ہے اس کا ہاتھ سینا میں آئے گی. اونچا نعرہ حیدری. مالک آپ کا سلامت رکھے. اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. یہ ماتم کرنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رہیں. ماں مجھے نہیں حبیب تو بتا اللہ قرآن میں کہنا کیا چاہ رہا ہے. اچھا تو جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو کیا سامنے لیڈی پانی ڈالے کے لوگ تھے؟ جب کون تھا بھائی اس کے سامنے کون تھے؟ یہاں پوچھیے آپ کو ان نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی 100 روپے کا نوٹ ملے سر کر رکھا کوئی قریب میں اس شخص کے ساتھ واپس نہیں ہوں گا. میں چوڑ نہیں ہوں. یہ آپ نے یہ نہیں کہنا کرا اس جملے کے بعد نیگیٹو دے لوں گا. آپ ہی نہیں بھائی یہ کیا ہے؟ آواز ہو رہی ہے. یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا ہے کہ کون تھے اس وقت تو 2-4 بن کے صحابہ بھی چپ ہے. 100,000 کافر شیعہ کافر کیوں جی؟ صحابہ کے گستاخ ہیں. یہ 100 ہے اور یہ دونوں مل جائیں تو کتنے بنتے ہیں؟ دونوں 90,000 آلہ. صاحب شادی جو اس جملے کے بعد چپ رہے تھے ان کون چکے؟ انہوں یاد بھی نہ چکے. یہ 100 ہے یہ 1000 ہے اور لوگ کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں. 5 کیمرے مائک پہ منہ شکل بیٹھے ہیں. ملک صاحب باہر بیٹھے ہیں معافی بیٹھے ہیں. اس سے بڑی عظیم جگہ میرے پاس نہیں ہے بھائی. اتنے بڑے پلیٹ فارم سے میں شیعت کا عقیدہ پڑھ رہا ہوں. اگر غلط ہو اپنے علاقے کی اونچی پہاڑی میں کھڑا کر کے متھے میں گولی مار میرا قتل معاف. اور اگر جملہ صحیح ہو پھر تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ گرمی ہے. اتنا بول اتنی آواز ممبر تک مولا علی کی تائید میں آئے. ملک صاحب شادی ہمدانی صاحب جتنا 100 اور 1000 میں فرق ہے اتنا ہی مذہب جعفری میں عقیدہ صحابیت میں فرق ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جناب علی اللہ کی قسم ہمارا عقیدہ یہ ہے جو صحابی کو برا کہے اس میں 100 بار لعنت, جو برے کو صحابی کہے اس میں 1000 بار. مصطفیٰ پر ہی قرآن کیوں آیا؟ جو ہے تاکہ یہ مصطفیٰ بیان کرے کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. نتیجہ ابھی تک کی گفتگو کا نتیجہ پہلا نتیجہ اس کا مطلب ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن محتاج ہوں حسین کے نانے کی زبان. ایک منٹ کا پھر سن لیجیے کیونکہ اس کے بعد جملہ بڑا ہے. میں قرآن محتاج ہوں بیان مصطفیٰ کا. پروردگار 11 سوال پوچھے تو نے 11 آیتیں بتائیں. ایک میرے بات اور فرما قرآن محتاج ہے بیان مصطفیٰ کا. مصطفیٰ کے بیان کا طریقہ کیا ہے؟ ذرا اونچی آواز سے بتائیے کہ نماز ہفتہ ہے وہ نماز ہفتہ, نماز منگل اور نماز بدھ تو بالکل نہیں ہے. تو ہفتے میں سے کون سی نماز ہے؟ نماز آپ کو سلامت رکھے. تو اسی طرح قرآن میں سورہ ہفتہ تو آپ نہیں ہے, سورہ جمعہ ہے. قرآن میں سورہ ہفتہ نہیں ہے, سورہ سمار نہیں ہے, سورہ مغرب و جمعرات سورہ جمعہ ہے. اس کی دوسری آیت اس میں بیان مصطفیٰ ہے. اور اسی آیت میں مجھے سمجھ آ جائے گی کہ 2 لفظ اور کہہ کہ اس دروازے نکل جاؤں یا کیب اتار کے اگلی مجلس پڑھوں. واقعی آپ سننے کون بیٹھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذي بعث في الأميين رسولا من يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. میرے حبیب کا طریقہ یہ ہے, میرا محمد پہلے تو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, پھر ویزکیہم, پھر پلید لوگوں کو پاک کرتا ہے. پتہ نہیں کون سن رہا ہے. چکر آپ نے آنے بلائی ہوئی اور آپ کا سر نیچے ہے, تنظیم اٹھائی کا مولا آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کی زیادہ کرنا چاہتا ہوں, خدا آپ کو سلامت رکھے. سوچنا بھائی جہاں بھی ہیں جب میں تھوڑا آشا ہوں کسی بڑھا دیا کریں میرے بھائی تھوڑا سا بات دیجیے تاکہ مجھے میں کہہ سکوں. قرآن کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ, کہ میرا محمد
بیان کرنے کا پہلے ملک صاحب پہلے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بعد اس کے بعد میرا محمد پاک کرتا ہے. اور پاک کسے کہا جاتا ہے؟ جو پہلے پاک ہو. یہ بات نہیں آئی. پاک اسے کیا جاتا ہے جو پہلے، پاک اسے کیا جاتا ہے جو پہلے. اس کا مطلب ہے مصطفیٰ وہاں آئے تھے جہاں اکثریت پڑی تھی، محمد وہاں آئے تھے جہاں آنڈی گوانڈی مہیدار اکثر پلید تھے. اور بندہ شیعہ ہو کے افغانی صاحب کا بولا کھوکر صاحب میں ممبر پہ قسم کھا رہا ہوں میں آئندہ لیڈی بن کر نہیں ہوگا اگر آپ نے جملہ کھا لیا تو. اے محمد جہاں آئے فَيُزَكِّيهِمْ وہاں اکثریت پلید لوگ تھے. اسی لیے تو کسی بہن نے کہا تھا اور مار اور مار اور مار، اسے ہاتھ نہ لگانا، یہ باپ ہے تو پلید ہے. مولا آپ کی جوانی اچھا اس کے مطلب جان بوجھ کے میرا یہ تو میں اگر پڑھتا پڑھتا گر جاؤں تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ رجب سپیک ہے. اس کی وجہ گرمی ہوگی مالک آپ کو خبر کہ میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہوں اس وجہ سے ویسے ہی جس میں پہلے سے زیادہ گرم ہوتا ہے اس لیے گرمی زیادہ فیل ہوتی ہے تو آپ نے محسوس نہیں کرنا. اللہ آپ کے سامنے دعا بھی کیجیے تاکہ میں پڑھ سکوں. توجہ سامنے ہوتے ہیں میرا محمد پلید لوگوں کو پاک کرتا ہے. یاد ہوتا ہے پھر امیین مصطفیٰ امیین میں آئے خود بھی امی تھے. امی کا مطلب کیا ہے؟ بابا جی کہہ رہے ہیں جو انہوں نے لکھا ہے ان پڑھ. اس کا مطلب بابا جی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں کہتے. ہمارے نزدیک امی کا مطلب ہے ام القرآن، یعنی رسول ایسی جگہ آئے تھے جو جگہ جگہوں کی ماں ہے. لیکن ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ ان پڑھ. مگر سر جب میں 10ویں جماعت میں شامل 15 پر کینٹر میں تو ہماری انگلش کی دوسری کہانی بھی پڑھی. انگلش کی دوسری کہانی اس میں لکھا تھا کہ پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم ڈڈ ناٹ نو ریڈ اینڈ رائٹ. کہ لوگ مرزا مصطفیٰ نہ لکھنا جانتے تھے. آواز نہیں آئی نام. 13 سوال میں نے پوچھے قرآن سے. ابھی 13 آیتیں پڑھی ہیں وہ ریکارڈ ہو گئی. ہم نبی صاحب 14واں جملہ نمبر بھی 14واں ہے. اگر گزشتہ 13 سے نہ پڑھ جائے تو پھر میں نے سعیدوں کے قدم چومنے کیوں ہے؟ سب کیا مصطفیٰ ان پڑھ تھے. نعوذ باللہ من ذالک. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی مجھے بھائی صاحب جی نوکر بول رہا ہوں. یہ قبلہ قرآن کتنے ہیں؟ جی قرآن ایک ہے. شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جی الحمد سے. ختم کہاں ہوتا ہے؟ کیا جی والناس تک. یہ قبلہ جب قرآن ایک ہے فرقے 73 کیوں ہیں؟ دعویٰ تو قرآن کا یہ ہے کہ میں ہدایت کے لیے آیا ہوں تو پھر قرآن ان کی ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ ہمدانی سید سے لے کے آخری حرامی تک میں مجمع میں آ کے موٹے ہلا کے کہوں گا اور بندہ خدا کو کیسا شیعہ تھا تو جملہ کھا گیا. اور لوگ کہتے ہیں مولوی کی جب قرآن ایک ہے تو سب کی ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ آؤ جی درسا کیوں نہیں کرتا؟ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. جو ٹیچر کو ان پڑھ کہے قرآن اس کی ہدایت نہیں کرتا.
जो पढ़ाने वाले को अनपढ़ कहे, शरीफ के बारे में कुरान तो हुदल मुत्तकीन है, यानी शरीफ कह रहे हैं कुरान हिदायत करता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हिदायत लेने वाला मुत्तकी हो, और मुत्तकी वही होता है जिसका इमाम इमामुल मुत्तकीन है। ये कह रहे हैं चाचा जी को तक सारा है कि मौलूद आके गिरना सरकार कुछ नुकसान है। अब आप अगर मेरे पास में हो ना तो मैं पहले आपको यूं वक्त अच्छा करके और फिर मैं कहता हूँ और आपका एहसास है कहीं बैठे हुए मालिक आपको सलामत रखे। ये भी दुआ कीजिएगा, एक पहले है ये भी दुआ कीजिएगा ताकि मैं भी दो जुमले आपके अंदर बैठ सकूं। क्या 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 बैठते हैं भाई, क्या मालिक आपको सलामत रखे। ये मेरे मालिक अल्लाह अपनी नौकरी भी बहुत है, मुझे ये डर है कि मैं पूरी मजलिस में कोशिश ये है कि मैं पूरी नौकरी आपकी पूरी एक चैनल है हमारा केबल पे, मदनी चैनल, अच्छा उसमें मगरिब की अजान से पहले और इशा की अजान के बाद, एक मिनट मेरे साथ बोलिए, मगरिब की अजान से शबी और इशा के अजान के दो हदीसें हैं, वो सुन लीजिए। पहली हदीस कुरान की मुदरिक का नाम कुरान है, क्योंकि काले कपड़े वाले मातम करने वाले कुरान नहीं जानते तो उसमें पहली हदीस ये है कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी पाक का फरमान है कुछ कारी ऐसे हैं वो कुरान पढ़ते जाते हैं, कुरान पे नाम करता जाता है। कुछ कारी ऐसे हैं वो कुरान पढ़ने के लिए कुरान को मुंह डालते हैं और कुरान पे लानत है। एक दूसरी हदीस ये है हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी पाक के गुलाम थे, ये उनसे है, ये इशा के बाद है, मैं बयान रेफरेंस दे रहा हूं ताकि याद हो जाए। वो ये हदीस है कि नबी पाक फरमाते हैं शादी कि कुछ कारी ऐसे हैं जो कुरान पढ़ने के लिए कुरान को मुंह में डालते हैं, कुरान के हलक में अटक जाता है, दिल में उतरता नहीं। जरा मिलके बताइए हदीसें कितनी होंगी? पहली हदीस भाई ऊंची रखो, पहली हदीस लानत करता है, दूसरी हदीस कुरान यहाँ पे कुरान तो आया था दुआ और रहमत के लिए, लानत क्यों करता है? वो तो आया था दिल को रोशन और शदीद मुनव्वर करने के लिए, अटकता क्यों है? जिसकी अम्मा शैया वो बोले बाकी कुछ भी कुरान की आवाज़ ज़्यादा मुश्किल भाई ये ध्यान ना पाके ज़्यादा गर्मी हो गई, लाइट हो गई, दिमाग खराब हो गया, वो तुझे पता नहीं मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान है अल कुरान अली के कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। अब जो भी मुझे पढ़ने के लिए मुंह में डालेगा मैं अंदर झांक के देखता हूँ, अगर अंदर अली है तो उतर जाता हूँ, वरना लानत करके निकल जाता हूँ। ऊंचा नारा है मेरे दीदों मेरे भाइयों, मेरा मुस्तफा शक्ल रही मायते ही मेरा नबी तिलावत करता है, वही सकती ही तुम्हें पाक करता है। वही वो अजब मोहम्मद किताब और नहीं कहा मैं कुरान कहता है मेरा मोहम्मद मुअल्लिम कायनात है, युअल्लिम सुनिए अल्लाह युअल्लिमु तालीम फहुव मुअल्लिम मुअल्लिम व युअल्लिमु तालीम फज़ाका मुअल्लिम, मुअल्लिम टीचर पढ़ाने वाला उस्ताद, कितना नालायक है वो हरामज़ादा शागिर्द जो जिससे पढ़े उसे ही करियर पढ़ा है। छोटे बच्चे हैं ये हमें पूछते हैं चाचू जी इस सूरह जुमा में लिखा है कि नबी पाक टीचर है, आपको तो लिखा है, तो चाचू जी वो तो जुमा पढ़ा पढ़ते हैं, अब तो फिर भी उनको नहीं पता चलता। छोटे पुत्र छोटे हो मेरे बच्चे हो उनको पता है,
लेकिन पुत्रा जी मैं आपको जवाब देता हूँ, मेहरबानी जरा हर बंदा कुर्सी की तरफ देखे। अब ठीक है। और भाई वजह ये है, उनको भी पता है मुस्तफा पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा लिखा है कि सगुनी वाले अली का भी मौला है, उनको पता है। वो अनपढ़ इसलिए कहते हैं ताकि मुस्तफा के बाद किसी अनपढ़ के बैठने की गुंजाइश पैदा हो जाए। और सबके जवाब जिसे समझ आएगा उसका हाथ से ला रहा है, जो चला रहा है मुझे कराची के सुल्तान आलम का मैं बात करूँ, आप समझ कि वो कौन सी हस्ती थी। चलिए, बहुत बड़ी बुजुर्ग लोग फरमाया करते थे, वो कहते हैं अगर मुस्तफा वाकई लिखना नहीं जानते थे तो जब मांग रहा था दे देते कागज का। जब मेरा मुस्तफा मांग रहा था तो दे देते। अच्छा, जब मांगा था तो मिला था। अब आप थोड़ी मिला था। अच्छा, जब नहीं मिला, छोटे बच्चों नौजवान भाइयों, जब नहीं मिला तो नबी पाक ने क्या कहा था? मैं आपके साथ पढ़ूं, सही बुखारी और सही मुस्लिम पढ़ूं, आपके सामने रिकॉर्डिंग हो रही है। मेरे नबी ने कहा था कोमो अन्नी, बेटा क्या कहने का मौला आपको समझ गया, खुदा की कसम यही तर्जुमा है। कोमो, मैं आपको जो चाचा ने इंग्लिश में बयान किया ना, मैं आपको खोल के बताता हूं। मेरा रहमान साहब जो पिछला अशरा था, हमारे साहब पिछला अशरा हो गया मुहर्रम का, ये मैं इंग्लैंड में मैं रेफरेंस पढ़ा तो जैसे बुजुर्गों ने कहा, मैंने वहाँ इन्होंने कहा कि एक गेट आउट फ्रॉम है, उन्होंने कहा था गेट लॉस्ट फ्रॉम है। मैं ख्याल में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, यानी कि तर्जुमा यही, छोटा मोटा तर्जुमा यही बनता है कि उठो दफा हो जाओ। 5 कैमरे लगे हुए हैं, मेरे तर्जुमे में नाखून बराबर शक हो मेरा कत्ल माफ। आप शिया माँ के पुत्र होकर ना बोले आप जाने शाहजहां दरगाह जाने, एक मर्तबा आराम के साथ मिलकर देखना। कामा यकूम क़यामा, इसका फेल अमल है कुम, उसका मतलब तू एक बंदा उठ, कुमा तो 2 बंदे उठो, कुमू कम से कम 3 बंदे। अच्छा, कुम का मतलब क्या है कि एक ही उठ साया एक ही। मेरे नबी पाक की फ्लाइट यूं बर्बाद में थी, मेराज की सरकार ने नीचे देखा, एक खिता था तो नूर से चमक रहा था। सरकार ने कहा जिब्रील ये कौन सी जगह है? फरमाया ये वो जगह है जहां आपकी नस्ल पाक के मानने वाले पैदा होंगे। मैं भी मुझे फौरन यहाँ उतार, मेराज बाद में भी पहले वहां जाऊंगा। जहाज चली, वहीं पे लैंड किया, सरकार नीचे उतरे, 2 नमाज पढ़ी, उस खिते में दुआ की और देखा कि सामने एक बाबा है, बाबा चिट्टी गाड़ी का, उसके सामने टोपी है सुर्ख रंग की और उसकी झंडी हमें बताने के लिए सरकार ने जिब्रील ये कौन है? कहा या सुना ये इब्लीस है। तो यहाँ क्यों बैठा है? फरमाया आपका भाई है ना सिराते मुस्तकीम, आपका भाई अली है ना सिराते मुस्तकीम, तो यहाँ वो रहेंगे जो सिराते मुस्तकीम अली को मानते हैं। और इसने कुरान में कहा है ना कि मैं सिराते मुस्तकीम में बैठूंगा और तेरी तरफ आने वाले को रोकूंगा, तो इसलिए यहाँ बैठा है ताकि लोगों को अली से दूर करे। सारे बोला मेरे नबी पाक वहां पहुंचे और जाके उसे बुड्ढे से कहा या इब्लीस हो ऐ शैतान उठ। इस वजह से ईरान के उस शहर का नाम है कुम। और यार शहर है ना कुम, और मेरी पाक बीबी मासूमा को है सुना, तो उस कुम का नाम कुम क्यों पड़ा? क्योंकि हुसैन के नाने ने शैतान से कहा था कुम, कुमा दो, कुमू कम से कम सब उठो, कुमू अन्नी उठो दफा हो जाओ। अभी तक मैंने 2 मिनट लगाए इस रिवायत पे। छोटे बच्चे, मासूम बच्चे बैठे हैं, 15 साल से छोटे हैं, ये ना कहें कि पता नहीं अंकल ने क्या कहा, इसलिए मैं अब तर्जुमा शाह इमरान साहब ऐसा करूंगा कि मैं बोलूंगा नहीं, हाथ से तर्जुमा करूंगा, फिर नतीजा दूंगा। कुमू अन्नी का मतलब ये है अब
پورے پنڈال میں کوئی ایسا بندہ ہے جو میں سمجھ نہیں آئی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ قسم ملک صاحب اندانی صاحب روکر صاحب یہی کلمہ ہے. اٹھو دفع ہو جاؤ, اٹھو دفع ہو جاؤ. میں نے کبھی نہیں کہا سارا پنڈال کھڑا ہو جائے, میں نے کبھی آج تک خدا کے یہ نہیں کہا کہ کل تک بول کر وہاں کرنے بنا جس کے دل میں علی ہے کعبے کی طرح ایک مرتبہ واقعہ دیکھا پیدا ہو گیا. لیکن گرمی دیکھیے, میرا پسینہ دیکھیے, میری محنت دیکھیے, اور اپنی دعا دیکھیے جھولی خالی ہے, پیسوں سے نہیں وہ سکی حسین بڑے دیتا ہے, آپ کی دعاؤں سے خالی ہے. دعائیں آپ کی صدقہ غریب کا نہیں بدلنا چاہیے. اور میرے نبی نے بخاری شریف میں کہا قوموا انی, مولوی صاحب قرآن سال پہ رکھ کے بتا تو یہ کیسے ہو گئے؟ یہ ہے قوموا انی, وہ ہے حسین منی. کہ مصطفیٰ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اچھا یہ بتا تعلیم کی ضروری ہے, میں علم ہوں, یہ بتا کہ مصطفیٰ کے پاس علم کتنا ہے. میرا خیال ہے اگر میں بھومے کہا تو 14ویں یا 15ویں آیت پڑھ لیتا ہوں. میں 14 سے پہلے بات کرتا ہوں, یہ 15ویں آیت پڑھ لیتا ہوں. منٹ دیکھیے کتنے ہو گئے, اور 15ویں آیت کالے کپڑے پہن کے یا حسین کہنے والا آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے. سورہ اعراف کتنا علم ہے میرے مصطفیٰ کے پاس. سورہ اعراف 7واں سورہ ملک صاحب آیت نمبر 157 157. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا مصطفیٰ کتنا بڑا عالم ہے. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامي الذی یتلونه مکتوبا عندهم في التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل الطیبات ویحرم الخبائث. اس کا مکمل ترجمہ یہ ہے, اللہ کہتا ہے میرے حبیب یہ جو عیسائی اور یہودی ہیں نا, یہ تورات انجیل سے جانتے ہیں مصطفیٰ کل بھی سچا تھا, میرا مصطفیٰ آج بھی سچا ہے, اور پوری کائنات میں پاک چیزوں کو محمد حلال کرتا ہے, پلید چیزوں کو محمد حرام کرتا ہے. اب عربی کے الفاظ نہیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. موٹا ترجمہ کیا ہے کہ پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے, پلید چیزوں کو حرام چیزوں کو. اس کا مطلب نتیجہ کیا نکلا؟ چاچا جی میں آپ سے کچھ دعا چاہتا ہوں. مطلب جی نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ سمندر میں کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے میرا مصطفیٰ جانتا ہے. جنگل میں کون سا جانور حلال ہے کون سا حرام ہے میرا مصطفیٰ جانتا ہے. حالانکہ نہ میرا مصطفیٰ سمندر میں رہا ہے نہ جنگل میں رہا ہے. فضا میں اڑنے والا کون سا پرندہ حلال ہے کون سا حرام ہے چھوٹے پتر یہ قرآن کہتا ہے مصطفیٰ جانتا ہے. حالانکہ میرا مصطفیٰ آسمان میں پرندوں کے ساتھ اڑا نہیں ہے. یار جی اما شیعہ وہ ضرور بولے, اس کا مطلب ہے بنس سے قرآن نے بتا دیا کہ جن ہمدانی صاحب جن کے ساتھ محمد نہیں رہا انہیں تو جانتا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. اور جو محفل میں بیٹھتے تھے کیا ان کے بارے میں نہیں پتا مومن کون ہے منافق کون ہے پاک کون ہے پلید کون ہے. جس نے علی نے ہاتھ ادا کیا ہے اس کا ہاتھ بنا لو. خدا کی قسم ملک صاحب شدید جانتا تھا مصطفیٰ. یہی وجہ ہے جو پاک تھا اسے چادر میں بلا لیا, جو پلید تھا اسے قدم سے اٹھا لیا. قصیدے کا شعر پڑھنے لگا ہوں دھیان سے. اکثریت شیعہ بیٹھے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ذاکر جب 6 شعر پڑھ رہا ہے قصیدے کے 6 شعر پھر وہ کہتا ہے کہ ہوں میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں جنہیں آواز نے میں قصیدہ شروع میرا وہ ہی جگہ. کیا سارے تیار ہیں؟ خدا کی قسم کی کوئی نہیں ہے.
کچھ انی ہے, کچھ حسین و بنی ہے. حد ہو گئی. آپ کو پتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں کہنا چاہیے علی علی. یہ آپ نے سنا ہے؟ میرا خیال ہے یہ نہیں آپ نے سنا. غالباً ان کا نام ہے, غالباً قبلہ پیر مظفر شاہ صاحب نام ہے ان کا. ان کا تعلق میرے مسئلے سے نہیں ہے. ان کا کلپ میں نے سنا تھا فیس بک پہ. اگر آپ نے سنا ہو تو بتائیے, ورنہ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے ڈھونڈ لیجیے, نہ ملے میرا کلام پکڑنا. وہ کہہ رہے تھے کہ تسی تو اس اپنے آپ لوگ کہتے تسی کیوں سٹ دے علی مولا سے. آپ ہی کہو حضرت ابوبکر مولا, حضرت عمر مولا, حضرت عثمان مولا, حضرت علی مولا. نو پرابلم, لڑائی کیسی, تم بھی کہنا. اور بھائی شیعہ کہتے ہیں علی مولا ہے تو تم بھی کہو اس میں حدی کیا ہے. علی مولا, علی مولا, علی مولا. اگر آپ نے نہیں سنا سن لیجیے. نہ ملے میری زبان کاٹ کے لیڈی کے پالتو کتوں کے سامنے پھینکی. میرا قتل معاف 5 کے آنکھوں کے سامنے کروں اگر ان کا بیان نہ ہو. وہ کہتے ہیں لڑائی کیسے. آپ بھی اپنے دلوں کا نام لیجیے. آپ کہیے ابوبکر مولا ہے, عمر مولا ہے, عثمان مولا ہے, علی بھی مولا ہے. تو اڑا کے نا اب آپ کا پتر جواب دینے لگا ہے. شاہ جی ہمدانی صاحب, میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا آپ کے پندار اٹھ پہ مہربانی حق بنے سمجھ آئے پھر بولا دور ہے. ملک صاحب اگر آپ کے کراچی کا سفر اس کا مول نہ پڑے, میں سیدوں کا نوکر کیوں. اتنے بڑے بڑے علماء کو راشد کر سنتے ہیں, نجمہ کے بیان ہو گیا, اب ماحول بہتر ہو گیا. اب میں دیکھتا ہوں وہ بندہ کون سا ہے جس کی اماں شیعہ تھی, اس کی نمبر چاہ رہی تھی اور وہ کھا گیا. اور مولوی شاہ جی مولوی صاحب کہتے ہیں آپ بھی کہو حضرت ابوبکر مولا, حضرت عمر مولا, حضرت عثمان مولا, حضرت علی مولا. ایک جگہ مولوی صاحب آپ تجھے بتاؤ رولا کیا ہے. قرآن کی عظمت کی عجب سمجھ آئے بولے, قرآن کی عظمت کی قسم علی کا یہ کمال نہیں کہ علی مولا ہے. علی کا اصلی کمال یہ ہے کہ علی محمد کے ہوتے ہوئے مولا ہے. سب کے جانا پتہ نہیں کون چپ ہے, پتہ نہیں شیعہ کون سا سب کے جانا. اور یار شیعہ کا عجب ہے ملک صاحب, اللہ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. اور خدا کے بندوں بندہ شیعہ عجب ہے, میں یقین نہیں کر سکتا کہ بندہ شیعہ ہو عجب رکھا ہے. اور باقی کوئی جو بھی ہو, وہ کچھ بھی بنا ہو, وہ محمد کے بعد ہے. علی کائنات میں وہ مولا ہے جو محمد کے سامنے مولا ہے. اس کا مطلب ہے سقیفہ کا مولا اور ہے, غدیر کا مولا اور ہے. اگر مجھے ڈر نہ ہوتا آپ کے مجمع کے تھکنے کا, ابھی میں نے محنت کرنی تھی. اچھا چیک کر لیں. ابھی ٹھیک, مالک آپ کو سامنے رکھے. علی مولا ہے, علی مولا ہے, علی مولا ہے. خدا کے بندے مصطفیٰ کی موجودگی میں مولا ہے. کیا میرے محترم سامعین مجھے گارنٹی دیتے ہیں کہ اس لفظ کو آپ یاد کریں گے؟ کون سا لفظ کہ باقی کوئی کچھ بھی ہو وہ مصطفیٰ کے بعد ہے. میرے مصطفیٰ کی آنکھیں بند ہوئی, لوگوں نے اپنے آپ کو بڑے بڑے عہدوں سے نوازا, لیکن کھلی آنکھ جو مصطفیٰ کی تھی علی تھا جو مصطفیٰ کے سامنے مولا ہے. اور جیسا مولا مصطفیٰ ہے, ایک آدھا منٹ مجھے دیجیے تاکہ بچوں کی تربیت ہو جائے. چھوٹے بچے جتنے بیٹھے بیٹا, چھوٹے بچے اس بچے کا بھی دھیان دیتے رہیے. اتر بیٹا چھوٹے بچے جتنے بیٹھے بیٹھے دیکھو. بچے ہمیں کہتے ہیں اتر غور سنا بیٹا, یاد رکھو 73 فرقے کے علماء نے لکھا 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں نبی پاک نے علی پاک کا بازو بلند کر کے کہا تھا. ذرا حدیث سنیے, ایسے نہیں حدیث من کنت مولا, ایسا نہیں ہے حدیث, ایسے ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. یہ ہے پوری عبادت. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا. اب چھوٹے بچے کہتے ہیں انکل جی 73 فرقوں نے اپنی کتابوں میں لکھا, ہاں کہ نبی پاک نے ایسے کیا تھا. ہاں جی, تو پھر سارے مانتے کیوں ہیں؟ چاچا سنو, چھوٹے کو تو سنو بیٹا, سارے مانتے اس لیے نہیں کہ اس کے معنی میں روڑا ڈالتے ہیں, معنی میں مطلب میں. ہم
ہم شیعہ کہتے ہیں مولا کا مطلب ہے آقا، سید، سردار، مالک، اولا بالتصرف۔ کیا ہاتھ کھڑا کر کے کوئی یہ تو بندہ بتائے گا کہ اولا بالتصرف کا معنی کیا ہے؟ میں بتاؤں کبھی آپ نہ بھولے، شریف اولا بالتصرف کا آسان معنی یہ ہے کہ جب مولا کہے نا کوئی مر جا تو مرنا واجب ہے۔ جب مولا کہے نا اوے تیرا تیری بیوی پہ کوئی اختیار نہیں، ہو گیا چاہے اپنے دونوں اپنے چاروں بیٹوں کو کنویں میں دھکیل دے تو دھکیلنا بات، اسے کہتے ہیں اولا۔ یعنی بندہ اپنی چیزوں کا اتنا مالک نہیں ہوتا جتنا اس کی چیزوں کا مالک علی اور نبی ہے۔ اچھا آپ ذرا مل کے مجھے بتائیے، میں چھوڑنے لگا آپ کی جان چھوڑنے لگا، مل کے بتائیے شاہ جی میرے ساتھ، شیعہ کو کہتے ہیں مانا ہے اولا، سردار۔ ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ آپ کو سلامت رکھے۔ چھوٹے پتر کو کیا کہتے ہیں؟ مولا کا مانا کیا ہے؟ بیٹا میں ہوں کوٹ شاہ گجرانوالے کی پنڈ کا بندہ ہوں، پینڈو بندہ ہوں، مجھے ذرا اردو صحیح نہیں آتی، تو بیٹا مجھے آپ بتائیں گے کہ دوست کی پنجابی کیا بنتی ہے؟ شاہ جی ہمارے کو ہمیں یار کہتے ہیں، کیا کیا مطلب ہے؟ اونچی بولی مولا کا مانا، یعنی نبی پاک نے کہا تھا کہ جس کا میں یار ہوں اس کا۔ اب آپ کی ایسی خاموشی کہ آپ کے سانسوں کی آواز نمبر تک آئے، اور اگر آپ کے کلیجے سے اپنے پتر کے لیے دعا نہ نکلے تو پھر قاضی شہنشاہ نے جزاکر ملا کیوں ہے؟ بابا جی ملک صاحب فٹا شیر جس نے میں شروع کیا میں کہا تھا فٹا بڑا نہیں فٹا شیر، خاموشی ایسے کہ آپ کے سانسوں میں نمبر تک آئے، کوئی داغ نہیں چاہیے۔ اعلان سن لیجیے حضرات، ایک ضروری اعلان سنیے، جو مولوی کہتا ہے کہ مولا کا معنی یار ہے، اس کا قصور نہیں، اس بیچارے نے حضرت عمر کی کلام کو سمجھا نہیں۔ اعلان دوبارہ سنیے، جو مولوی کہتا ہے کہ مولا کا معنی یار ہے، اس بیچارے نے حضرت عمر کی بات کو سمجھا نہیں، چونکہ آپ کے گھر کی 88 کتابوں میں لکھا ہے 1.25 لاکھ صحابہ میں ولایت کے اعلان کے بعد سب سے پہلی مبارکباد حضرت عمر نے دی تھی۔ جدی اما شیعہ و نام بولے پھر شیعہ کہا ہے، حضرت عمر نے کہا تھا بخیر بخیر کا ابن ابی طالب انت مولا یا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ سارے بولے۔ حضرت عمر کہتا یاری مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہے، ہر مرد کا بھی مولا ہے، ہر عورت کا بھی مولا ہے۔ ہائے ہائے سب کے جانا بادشاہ کے ہاتھوں کو سلام رکھے۔ اے اللہ کے بندے، اگر مولا کا معنی یار ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ یاری تو میرا بھی یار ہے، ہر مرد کا بھی یار ہے۔ اور کچھ شرم کر، کچھ حیا کر، قبر میں نہیں جانا تمہیں، اور تمہیں مرنا نہیں ہے، اور اسے علی نے تجھے اتنا اندازہ کر دیا، اور ترجمہ کیا بنے گا؟ وہ اتنا کبھی اور گھٹیا ترجمہ ہے کہ میں ممبر پہ نہیں کروں گا، اپنا ضرور ہے۔ خدا کی قسم حضرت عمر کا مطلب یار نہیں تھا، پائنٹر پاک کی قسم حضرت عمر کا مطلب ایسا یاری مبارک ہو، آج کے بعد تو میرا بھی سردار ہے، تو ہر مرد کا بھی سردار ہے، ہر عورت کا بھی سردار ہے۔ مجھے لا الہ کی قسم، محمد رسول اللہ کی قسم، علی ولی اللہ کی قسم، میں نے ممبر سے نیچے اتر کے چپ ہونے والے شیعہ کے موٹے ہلا کے کہنا ہے اسمع افہم۔ اگر ایک شیعہ ماں کا پتر چپ رہا میں ممبر چھوڑ کے نیچے نہ ہوں، میں سیدوں کا نوکر نہیں ہوں۔ مہربانی علی کا سرکار سارے بولے تھے آپ مجھ سے پوچھیں زیبا مجھ سے بھائی تجھے کیسے پتا کہ حضرت عمر کا اندر سے جو مطلب تھا سردار، تو کیوں کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر نے کہا یار مبارک تو مولا مولا ہے مولا ہے، اور تینوں کو کیا پتا ہے کہ سردار تھا؟ پائنٹر کی قسم سردار تھا، اسی لیے تو حضرت عمر نے اپنے بڑے پتر سے کہا تھا جا حسن سے لکھوا کے لے آ۔ ہائے ہائے سب کے جانا بادشاہ کے ہاتھوں کو سلام کر کے ان سارے بڑی اچھا نعرہ سب کے جانا مالک آپ کے ہاتھوں کو سلام کر کے میں سر کے جانا قرآن کی قسم راضی ہو گئے ملک صاحب، میں راضی ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ فیشن نکلا ہے وہ صحیح ہے، میں دونوں ہاتھ سلام کرتا ہوں۔ ابھی وہ جو کیسٹ میں نے رکھی ہوئی تھی نا کیسٹ، ابھی وہ بڑی پڑی ہے لیکن چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا اب اس
سب کے نام اس لفظ میں اتفاق کرتا ہوں. آخری فکرہ ہے اور یہ بہت بڑا فکرہ ہے. اگر کوئی بھائی کہے سوانوں بھی سمجھ آئی, پتہ نہیں مجھ بھائی کیا کہہ رہے ہیں, نہ زیادہ کوئی تو بھائی کی سمجھ آئی ہے, نہ حضرت عمر کے کلام کی سمجھ آئی ہے, نو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آئیے میری بات نہ مانیے, نو پرابلم. حضرت عمر کی بات آپ نے سمجھی, نوڑے کوئی نہیں. آئیے میں آپ کو ایک کتے کے منہ سے سنواتا ہوں کہ مولا کا معنی کیا ہے. حمدانی صاحب, ملک صاحب, چاچا جی پانچن باپ کی قسم, وہ کتا تھا جس نے آپ کے غدیر کے بعد کہا تھا محمد تو نے نماز کہاں ہم نے پڑھی, تم نے روزہ کہاں ہم نے رکھا, تم نے حج کہاں ہم نے کیا, تم نے ٹنڈے کہیں ہم نے کروا دی. اب تو نے اپنے بھائی علی کا بازو بلند کر کے اسے ہم پہ حاکم بھی بنا دیا. اگر یہ تو نے اللہ کے حکم سے کیا ہے تو اپنے اللہ سے کیا اوپر سے عذاب آئے اور حارث بن مالک ہے یعنی کہ 2 ٹانگوں والا کتا یہیں پہ مر جائے. خدا کی قسم شیعہ سنی دیوبندی بریلوی سب 73 گھروں نے کہا اسی جگہ پہ ایک بڑا سا پتھر آیا تھا, وہ ملک صاحب شاہ جی وہ لگا اس کے یہاں تھا, نکلا کہاں سے میں ممبر پہ بتا نہیں سکتا, لیکن وہیں پہ وہ تھوڑک کے مر گیا. اور جتنی اماشیاں اندر والے باہر والے گلی والے علی والے سارے ہوئے, اس نے مار کے کائنات کو بتایا بھائی جی یار یور نہیں, اصل میں مصطفیٰ کا مطلب یہ تھا آج کے بعد گورے کالے کا مولا بھی علی ہے, 100 سالے کا مولا بھی علی ہے. کیا ایک ایسا نام ہو سکتا ہے کہ جو زندگی بھر کے گناہ معافی ہو جائے؟ اچھا میرا جو مائنڈ تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ کو کچھ 2 جملے مسائل کے جناب مسلم کی فرماتا جو کہ عید قریب ہے. اب ایک حکم آیا ہے یہاں پہ بھائی بیٹھے ہوں گے شاید, یہ بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ 2 جملے جناب پاک سے عید آتے ہیں, آپ نے بولا تھا تو کیا آپ کیا حکم آتے ہیں کیوں سے بولیے جناب مسلم کو چل ٹھیک ہے. لو جی میں 2 جملے کہتا ہوں چونکہ آپ کو پتا نا عید قریب ہے تو اس لیے میں 2 جملے کہتا ہوں. آج اس سید زادی کا مسائل پڑھتا ہوں جو کربلا سے پہلے اجڑ گئی ہے. جیسے کہ آپ نے فضائل سنا, میں نے کچھ نہیں کہا, مہربانی مسائل آپ نے غریبوں کا کس طرح غریب آپ نے سنا, کوشش کرنی ہے گرمی سے بے نیاز ہوتا تو ماشاء اللہ ہم سے لگے ہیں نا. ویسے بھی سیکنڈ ٹائم آپ دھوپ نہیں ہے باہر زیادہ, باہر بھی بادل بنے ہوئے ہیں, ہوا چل رہی ہے, آپ کے سخت موسم نہیں ہے, مہربانی اس طرح مسائل سننے کا حق ہے. ایک حدیث ہے, آدھی میں پڑھتا ہوں آدھی آپ پڑھیے. میں محمد علم کا شہر ہوں, علی اس کا ایک بار میں پڑھوں گا آپ سنیں گے, اس کے بعد میں نے وہ مضمون پڑھنا ہے کہ دیکھو آپ کیسے سمجھیں. پھر سنیے, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. سید دادا علامہ مہدی بہشتی لکھنوی فرماتے ہیں اسی حدیث کو اگر کربلا پہ فٹ کیا جائے تو حدیث یوں بنتی ہے, حسین دکھوں کا گھر ہے, مسلم اس کا دروازہ. میں بسم اللہ کرے تو علی آئے تو سب کے جانا جی, سب کے جانا, میں سب کے جانا. حسین دکھوں بسم اللہ کرے, بسم اللہ کرے, ہر بھائی ہائے کرتے ہوتی, میں حسین دکھوں کا گھر ہے, مسلم اس کا. ممبر پہ قرآن ہوتا, میں آپ کے سامنے ایک سال پیدا کے کہتا اتنا مظلوم سید ہے جناب مسلم. اگر مجھے حمدانی صاحب یاد ہے تو میں فکرہ کہوں, اگر تاریخ آپ نے پڑھی ہے یا طالب علموں کو یا بڑے علماء کو آپ نے سنا ہے, اگر آپ ماں کی گود سے مسائل سنتے ہیں پھر آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے زیادہ مجھ تمہاری کتنے رہے ہیں, بلکہ آپ ہائے کریں گے. مجھے وہ سامنے لکھا ہے یا ابل فضل عباس, فضل کے بابا علموں والے باوفا کردگار وفا, غازی شہنشاہ کی قسم ہے, تاریخ پڑھ کے کہہ رہا ہوں جتنے ظلم کربلا میں 72 میں ہوئے تھے نا اتنے اکیلے مسلم کے ہوئے ہیں. میرے مشکل آگے میں جنرل احمد نہیں ہے جی سب کی شاید یہ بھی پہلے کہا تھا میں نے, مالک آپ کو سامنے کہ یہ ایسے سید ہیں, سید ویسے آپ کو پتہ کریم ہوتے ہیں,
لیکن یہ جہاں بھی آتے ہیں یہ مجھے خود کہتے ہیں کہ مجھے بھائی صاحب 2 فکرے کہیے، میں ان کا نوکر ہوں، ان کی مہربانی اللہ ان کے سفر میں خطر فرمائے۔ اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں فکرہ کہوں، کیونکہ یہ سید صرف ذاکر نہیں ہے، یہ بہت بڑا عزادار بھی سید ہے، یہ خود ماتمی ہے، اس لیے میں فکرے کہوں گا، یہ بھی شامل ہو جائے گا، میں آپ بھی شامل ہو جائیے۔ پھر فکرہ لگاتا ہوں، جتنے ظلم کربلا میں 72 پہ ہوئے ہیں اتنے ظلم اکیلے کوفہ میں مسلم ہوئے ہیں۔ اگر آپ سمجھے تو فکرہ کہوں، یہ نہ کسی سید کا جملہ ہے نہ کسی 2 ٹکے کے ذاکر کا جملہ ہے، یہ تیرے بار کی حجت کا جملہ ہے۔ امام فرماتا ہے، ہائے سارے کہتے ہیں، امام فرماتا ہے میرا سلام اس شہید پہ جسے لڑنے کے لیے میدان نہیں ملا تھا۔ کوفہ کی تنگ گلیاں، بسم اللہ کرنا، بسم اللہ تنگ بازار، کوئی بیویاں بھی پتھر مارتی تھی، سب کے مرد بھی مارتے تھے، اور لکھا ہے مدر صاحب لکھا ہے کہ ایک بی بی کے ہاتھ میں چکی کا ایک پارٹ تھا۔ میں آرام نہ پڑھنا سو آرام نہ ہے کرنی ہے، کہتا ہے جناب مسلم لڑتے لڑتے ایک جگہ آ کے جب سانس لے کے چلے ہوئے یوں سانس لے رہے تھے، اس نے سامنے سے پتھر، بیٹا وہ چکی کا پارٹ پتھر کا ہوتا ہے، اس نے وہ یوں پھینکا، وہ سرکار کے چہرے پہ اس طرح لگا، ہونٹ پھٹ گئے، دانت ٹوٹ گئے، آبرو کٹے، ایتھے دل کٹا، رڑ کے سارے ہائے کریے، آسمان کی طرف دیکھ کہتے ہیں ہائے میرے اللہ کاش میرا غازی ہوتا، کاش میرا سجاد ہوتا، سب کے جانا کاش میرا اکبر ہوتا، میں ایسے تنہا مارا کس طرح کرنا، میں ایسے تنہا مارا جا رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں کیونکہ 2 سیدوں کو میں جانتا ہوں، ہمدانی صاحب اور بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی جتنے سید ہیں، میں آپ کا نوکر ہوں، مہربانی ہے میرے پاس جوڑنا کا جی، ماتمی بھائیوں کو اپنی مرضی، میں سیدوں سے معافی مانگ کے پھرا کہتا ہوں، اور پنجتن پاک کی قسم ملک صاحب میں نہ کہتا، اگر کسی ذاکر کا جملہ ہوتا، کسی طالب علم کو میں نہ کہتا، پنجتن پاک کی قسم جملہ تیرے 12ویں امام کا ہے، اور جملہ ہے جناب مسلم کو چل دیکھیں، آرام نہ پہلے سنا کہ عربی سنا پھر ترجمہ سنا، پھر آپ کی آیت بتائے گی آپ کو کتنی محبت ہے۔ امام ہمارا فرماتے ہیں السلام علیکم یا صاحب الکنار، اشارہ کرتا ہوں، اے کنار والے سید، اے کنار والے سید، تجھ پر میرا سلام۔ اب مجھ سے پوچھی کنار کسے کہتے ہیں؟ کساب کسائی بکرا ذبح کرنے کے بعد جس کنڈی پہ سے لٹکاتا ہے اسے کنار کہتے ہیں۔ 30 باروں کی قسم، عید کا دن تھا، کوفہ کا چوک تھا، ایک طرف بکرے لٹک رہے تھے سر کے جامع، دوسری طرف مسلم کا لاشا لگ رہا تھا، اور لیڈی والوں میری ہائے کی قسم شادی فرق یہ تھا، بکرے سیدھے لٹک رہے تھے، مسلم الٹا لٹک رہا تھا۔ میں بسم اللہ کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی جلتی ہوئی لکڑیاں مارتا تھا، کہتے سے مارنا ثواب ہے، یہ باغی کا سفیر ہے، ایک گرمی ہے، ایک سانس لیجیے، 2 منٹ اور پڑھتا ہوں اور آپ کو سنا، آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، 2 منٹ اور پڑھتا ہوں، گرمی ہے، ایک مرتبہ سانس لیجیے، پھر ذکر کہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس حالت میں انہی کے شیر کو باندھ کے دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا، اور یہ حرام زادہ یہ دیکھ کہتا ہے مسلم تو نے مجھے امیر کہہ کے سلام کیوں نہیں کیا؟ سید فرمایا بکواس نہ کر، مالی امیروں سے حسین، حسین کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں۔ یار جنہیں شیعہ بیٹھے ہوئے نہ لڑکے آئے کرے تھے، جیسے یہ آپ کا دربار ہے نا، یہ مولا کا اسی طرح وہ دربار تھا کہ وہ پکیدہ لوگوں کا، لیکن قبضہ ہو گیا تھا نجس لوگوں کا، اس طرف شاہی دروازہ تھا۔ جب مولا نے کہا مسلم نے میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے، ایک کونے سے آواز آئی، تو نے دشمن کے سامنے میرے پتر کو امیر کہا ہے نا، میں محمد کی بیٹی وعدہ کرتی ہوں قیامت تک تجھے لوگ امیر کہیں گے، اسے لوگ غریب کہیں گے۔ میں بسم اللہ کرنا، قیامت تک لوگ کہیں گے مسلم امیر تھا، جی سب کے جانا حسین غریب ہے۔ میں بسم اللہ کرنا، مولا آپ کی ہائے اور قرصہ کو فرمائے، یہ عید بالکل قریب ہے، ہر بھائی کو چاہیے کہ وہ کھل کے قرصہ دے، جبکہ پاک بی بی رقیہ حسین کو میں ایک فکرہ بی بی کو آپ ایسا کہوں گا، میں چلا بھی جاؤں گا، آپ روتے رہیں گے، شادی پڑھیں گے، آپ کی آنکھیں برسی رہیں گی۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، ایک فکرہ سننا، یہ جو کیا ابھی سے غصہ آیا، کیا کہا تو نے مجھے کہا کون ہے جو مسلم کو عبرت کی موت مارے؟ اللہ لعنت کرے بکران ابن حمران پہ۔ یہ آگے بڑھا کہتا ہے امیر اسے میں قتل کروں گا۔ 2 وجہ ہیں بیان کا، پہلی وجہ یہ ہے کہ ابھی لڑتے لڑتے اس نے میرا بازو زخمی کیا ہے،
वो तो हमने इसे धोखे से पकड़ा है, फरमाया यदि का शेर पकड़ा नहीं जाना था, वो तुमने धोखा दिया है। ये मेरा बोला हुई तीन बेटे हो अपने पुत्र को माफ करेंगे। दूसरी वजह यह है कि इसके चचा अली ने नहरवान में मेरा बाप मारा था, और इससे बड़ा अली से बदला क्या लूं, मैं उसकी बेटी ही को उजाड़ देता हूँ। मलिक साहब मेरे सीने में जो मसाइल है ना, मैं भी अभी पढ़ा नहीं है, मैं तभी मालूम 2 मिनट मैंने पढ़ा है। मेरे जो 6 सिपाही लेकर ये हराम ज्यादा चला है जनाब मुस्लिम को लेके। अभी क्या करूँगा, तालो हमारे चाची से लेते 3 मंजिला छाती तालो हमारा, एक देखिए उसकी स्लीप का स्टाइल ये था, सैयद बैठे हैं, सर पे कुरान लाके कहने को तैयार हूँ। तीसरी मंजिल तक ले जाते हुए इन्होंने जनाब मुस्लिम को इतना मारा कि छत तक पहुंचते हुए मुस्लिम के बाल खत्म हो गए। जब बिल्कुल सही सर के नाम जी माफ कर दीजिए, जब बिल्कुल सही के नाम पहुंचा है ना, तो एक हराम लगा पीछे एक ही शब्द में धक्का देंगे, कहता मुस्लिम रिवाज है, रस्म अरब है, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश जाती है, कोई कलाम करना तो कर दे, मैं भी धक्का नहीं देता हूँ। एक बार मैं पूछो क्या कहा मुस्लिम ने, बताओ। उस तरफ मुंह किया जिस तरफ अकबर का बाबा महल सफर थे, उधर मुंह करके कहते हैं अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, सकीना का बाबा मेरा आखिरी सलाम। एडी गर्मी जगह सोना पे सुनते हो, अगर फिर सुनोगे मेरे अजीज़ो चाचा नहीं, उधर मंदिर क्या था, शादी का मंदिर क्या था, मेरे मौला हुसैन फजर की नमाज पढ़ की तस्वीर मशहूर है कि जनाब अब्बास करीब आए और गाजी रो रहा था, बादशाह जन्म बैठे गुस्सा दिया, अब्बास रो रहा है, एक बार साल है कि मेरे देखो, फिर बाद जमात आए कह रहे अब्बास तो रो रहा है। जी मौला क्या हुआ, क्या मौला मैं सारी रात पहरा देता रहा, मौला हर बीबी सो गई थी, मौला रुकैया कभी उठती थी, मैं सबके नमशादी माफ कर दें, कभी मट्टी पे गिरती थी, उसके बाल खुले थे, अगला फिक्रा तियाना बंदा हाय रो करे, रो रो कि मुझे कहते काजी मेरी बेटियां पूछती हैं अम्मा कल ईद है हमारा बाबा कब आएगा, मैं सबके जाना अम्मा कल ईद है हमारा बाबा कब आएगा, जब कहा ना बाबा कब आएगा, हुसैन बोले नहीं यूं, अल्लाह वाले हाथ को यूं बुलंद किया, हुज्जत खुदा का देख, अब अब्बास देखते हैं मौला मौला कोई कहती है उसकी आंखों से भी खून है, नाक से खून है, मुंह से खून है, कानों से खून है, आबरू कटे हुए हैं, होंठ फटे हुए हैं, सामने से दांत टूटे हुए हैं, हाथ उसके बंधे हुए हैं, उसका पूरा चेहरा खून से रंगीन है, एक जालिम है जो पीछे यूं हाथ करके खड़ा है और वो धक्का देना चाहता है, मौला ये कौन है, तुम्हारा पहचान, यही मेरी रुकैया का नसीब है, यही मेरा वीर मुस्लिम इब्ने अकील है। जब कहा ना मेरा भाई मुस्लिम है, मैंने 1 मिनट के बाद मसाइल पढ़ना है, ये तमहीद है और आपके कलेजा फट जाएगा, इसलिए मैं डर रहा हूँ। जब कहा यही मेरा भाई मुस्लिम है, अब्बास पढ़ने लगा, कहा मौला तुझे तेरी माँ के जख्मी पहलू का वास्ता एक मेहरबानी हो सके तो कर दे, कौन सी, मुझे अभी कूफा पहुंचा, गाजी लड़ेगा, नहीं मौला लड़ता नहीं, क्या करेगा, मौला मैं नीचे जोड़ी फैला के खड़ा हो जाऊंगा, मौला जैसे लाशा आएगा मैं अपनी जोड़ी में उठा लूंगा, यार शिया और बंदा हाय ना करे, रो के हुसैन कहते हैं अब्बास अब मेरी वैया देगी, जो ही हुसैन ने यूं किया, रो कहते मौला कोई काले बुरके वाली बीबी है जिसके हाथ में मौत की पट्टी है, वो बाजू फैला कर रही है, आओ मेरी रुकैया का नसीब, आओ मेरे हुसैन का ज़मीर, मैं पहचान, यही मेरी माँ ज़हरा है। अल्लाह ताला इस हरामज़ादे ने यूं धक्का दिया, तीसरी मंजिल थे जनाब मुस्लिम, वहां से सीधा बाजार के सेंटर में गिरे, एक मरतबा सांस रोक के आवाज रोक के मैंने थोड़ा सुना, अभी यहाँ खड़े खड़े मैं पढ़ता खुदा न खासा अगर मैं यहाँ मर जाऊँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम रानी साहब मदर साहब नसीब खुद साहब कहेंगे, सबसे पहले साथ वाले घर से चारपाई लाओ, जाकिर का मैयत ऊपर रखो, फिर इसके घर इतला देंगे कि तुम्हारा जाकिर मर गया, इसका मतलब है जहाँ भी कोई अजनबी मरता है चारपाई आती है ना, एक बार हाय कर खड़े दे, मुझे गाजी शहनशाह के अलम की कसम है, इधर मुस्लिम गिरा उधर हर घर से जालिम रस्सियां लेके निकल आए,
एक रस्सी जनाब मुस्लिम के पाँव पे, दूसरी घोड़े की गर्दन में। यूं घोड़े भागते रहे, मुस्लिम का लाशा कभी इस दीवार के साथ, कभी इस दीवार के साथ, कभी इस दीवार के साथ, कभी इस दीवार के साथ। ये वो मसाइब है जिसकी वजह से मैं डर रहा था, मेरा अपना सीने में लगा आग जल रही है, अब मैं नहीं पढ़ूंगा और मैं सलाम करके आपको जा रहा हूँ। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, 9 या 10 जिलहज को मुस्लिम कत्ल हुआ। एक बार सारे चुप करो, अब बात करना। शादी ईद वाले दिन मुस्लिम मारा गया। 12 मुहर्रम को बगैर चादर पहली मर्तबा ज़ैनब कूफा के बाजार में आई। और मैं बिस्मिल्लाह करा, सैयद आदि के बाल खुले हुए थे, दारुल अमारा पे जनाब मुस्लिम का सर लटक रहा था। उस सर को देख के भी पाक का सज्जाद जी थी, अम्मा मेरा पुत्र ये बता क्या कूफा में मैयत दफनाने का जवाब नहीं? आराम सुन ले नामे मौला जनाब मुस्लिम के सदके में एक मरतबा आप लोग के सांस लीजिए, एक मरतबा वालों के सांस, आपको मौला मुस्लिम का वास्ता सांस लीजिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे सीने में क्या है, करीब में क्या लिखा है। घड़ी देखिए, आधे घंटे के बाद मैंने सभी को मेरा देखा है। जनाब मुस्लिम की 2 बेटियां हैं। कायनात में ये वाहिद बीबी रुपया है, किसी बीबी ने 1 बेटा दिया है, किसी ने 2 दिए हैं। ये वो सैयद आदिया जिसने 6 बेटे दिए हैं। बीबी पाक लैला हो या बीबी पाक रुबाब हो या बीबी पाक आलिया हो, कुरान पाक की कसमें हर बीबी का बेटा ज़िबा हुआ है। ये वो सैयद आदी है जिसकी बेटी भी ज़िबा हुई है। दोनों बेटियों को कत्ल पढ़ के मैं आपको सलाम करके जाने लगा हूँ। 5 मिनट में निपटना है। जो भाई अभी तक नहीं रोया, मैं गुजारिश करूंगा उसका हाथ सीने में आए। मैं फिक्रा कहके जा रहा हूँ। मेरे अजीजों, एक सैयद आदी है जिसका नाम है फातिमा बिन्त मुस्लिम। ये सारे रास्ते में पूछते रही, अम्मा अम्मा हमारे सारे मारे गए, अम्मा मेरा बाबा कहाँ है? जैसे ही शादी कूफा बाबा जी अल्लाह आपकी आंखों में फरमाए, आपने फिक्रा जैसे कूफा के चौक में लुटी हुई सैयद आदिया वालिद हुई, दारुल अमारा पे सैयद पाक का सर लग रहा था। बाप के शादी खून की खुशबू महसूस करके ना इस सैयदजादी ने खुद को ऊंट से ऐसे गिराया जैसे गाजी गिरा था, और बीबी उस तरफ चली। मैं सारे लोग अब मैं नहीं कहूँगा, अब माता की मैं सलाम करके जा रहा हूँ। ये बीबी उस तरफ चली जहाँ इसके बाबा का सर था। ये मैं सैयदों से माफी मांगूंगा, ये बीबी क्यों चली? आहिस्ता आहिस्ता जैसे सर करीब आया, मैंने लगता है इस तरह सैयद दादी बैठी, ना बोली ना रोई। शाम की मलका आगे बढ़ के सज्जाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सज्जाद तेरी पुत्री की बेटी मर गई। उन्होंने पूछो ज़ैनब मुझे भाई इस सैयद ने देखा क्या था? ना कुरान में मेरे साथ चला के शादी मलिक साहब इस तरह मुस्लिम का सर इन्होंने कारोबार में शक्ल लगाया था कि जनाब मुस्लिम का सर रख के एक आंख में इतनी बड़ी लोहे की सुराख रख के ऊपर से एक आंख में हथौड़ा मारा, फिर दूसरी आंख में हथौड़ा मारा, और वो आंखों को चीरता हुआ दोनों शरीर दीवार में कनस्त हो गए। ये देख के बीबी दम तोड़ गई। और दूसरी बीबी कहाँ ज़िबा हुई थी? शाम गरीबा जब लूट पड़ी है, इस बीबी के कुंदे उतरे, धमाके लगे, बाल बिखरे, और ये जा रही थी फरात की तरफ। मामू गाजी तेरे कातिल ने मुझे बड़ा मारा है, मामू अब्बास तेरा कातिल मेरी माँ का बुर्का ले गया। ये बीबी दरिया की तरफ जा रही थी, 700 घोड़ा सवार सैयद सादी को लूटने शादी खैदों की तरफ आ रहे थे। मेरे साथ एक घोड़ा सैयद सादी से टकराया, बाकी घोड़े ऊपर से गुजरते रहे। आधी रात हुई, बाल खोल के बीबी रुकैया मैदान में आई, कहा हुसैन एक मसला पूछने आई हूँ। कौन सा? मैं तेरे लाशे की कसम, जितने टुकड़े दिन में तेरे कासिम के हुए थे उतने रात को मेरी आत्मा के हो गए। हुसैन मैं मसला पूछने आई हूँ, जब तूने कासिम उठाया